کہ یہ جو اس وقت مجموعی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایشو ایک سانحہ ہے، اس کے اوپر بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، سیاست شروع ہو جاتی ہے، اور جس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے کہ جی قبضہ ہے اور وفاق کے حوالے کر دیا جائے سندھ کو، تو اس ساری گفتگو کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بہت شکریہ۔ پہلے تو نیر، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شامل کیا۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں اپنے اس ٹاپک کو جب انٹروڈیوس کرایا، تو آپ نے جو باتیں کی میں بالکل سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی کا انوائرمنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے تو گل پلازا کا جو سانحہ ہے، جو بڑا تکلیف دہ حادثہ ہے، واقعہ ہے، اس پر ہم جتنے بھی افسوس کا اظہار کریں، جتنے بھی دکھ کا اظہار کریں، وہ کم ہوگا۔ اور آپ اگر یہ تمام جو پچھلے دن سیٹرڈے لاسٹ جو ہوا ہے، اب سے اس وقت سے لے کے اب تک دیکھیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے سندھ میں، ٹھیک ہے۔ ان کی طرف سے کوئی ایسا سنگین بیان یا کوئی ایسی بٹرنس کسی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے نہیں کہا گیا، کی گئی، بلکہ ہماری پوری کوشش یہی رہی ہے بطور پارٹی اور ایک صوبائی حکومت کے کہ اپنی جو ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی وہ نبھائے۔ اور پیپلز پارٹی نے بار بار یہ کوشش کی کہ جو اپنے کارکنان ہیں، جو وہاں کے لوگ ہیں مقامی، ان کے ساتھ انگیج کریں اور جتنا ہو سکے ریسکیو کے عمل میں آسانی پیدا کریں۔ تو اگر ایک واقعہ، ایک سانحہ پیش آتا ہے اور اس نوعیت کا، ایسی آگ جو کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ایسی آگ کبھی دیکھی نہیں، تو اس پر پہلے ہم دیکھیں کہ فائر فائٹنگ کیسے ہو، ریسکیو کا عمل جو ہے آگے لے کر جانا ہے۔ لیکن یہاں کوئی موصوف کوئی بیان دے رہا ہے تو کوئی اور بیان دے رہا ہے، اور حتیٰ کہ جو وفاق کے اندر وفاقی وزیر ہیں نون لیگ سے جن کا تعلق ہے، وہ شروع ہو گئے 18ویں ترمیم اور کریکولم پر بات کرنا۔ تو دیکھیں، یہ آپ کسی اور دن اپنی سیاست چمکا لیں، کسی اور دن اپنا چورن بیچ لیں، لیکن یہاں جہاں لوگوں کی اتنی بڑی ایک ٹریجڈی ہوئی ہے، اس کے اوپر میں آپ کے توسط سے بھی کہوں گی یہ ٹھیک ہے۔ مناسب نہیں تھا۔ شازیہ صاحبہ، گزشتہ مینجمنٹ روز آپ کے ساتھ جی جب گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے جی اس وقت یہ بات بھی رکھی تھی کہ اس کے اندر کوئی تخریب کاری کا عنصر بھی جو ہے، اس کے بھی شکوک و شبہات موجود ہیں، تو اس کے اوپر جو کوئی انویسٹیگیشن ہے وہ بھی کی جا رہی ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت تازہ ترین جو وہاں پر صورتحال ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ مرکزی ترجمان ہیں، آپ کے علم میں ہوں گی ساری سچویشن، وہاں پر ابھی بھی کوئی 10 سے 11 افراد کے مسنگ ہونے کی بتائی جا رہی ہے بات، اور 7 روز گزرنے کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ اب جو وہاں پہ جو کلیئرنس کا آپریشن ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو سرچ اینڈ ریسکیو کا آپریشن ہے آج۔ بہت ہی سنگین سچویشن ہے۔ میں نے جب یہ بات کی تھی تو اس لیے بھی کیونکہ بار بار اس طرح کے، جیسے آپ نے بھی ابھی کہا کہ فصیح و بلیغ اردو بول کر آپ جو باتیں کہنا چاہ رہے ہیں، جس ایجنڈا پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور آپ نے نام لیے دو اشخاص کے۔ ایک صاحب نے تو کراچی کو وفاق کے کنٹرول میں، مطلب وہ جو قبضہ مافیا ذہن ہے نا، وہ اسی طریقے سے چلتا ہے۔ مطلب ایک غیر آئینی مطالبہ کر کے آپ سمجھتے ہیں آپ کو شاباشی ملے گی، آپ کو اپریسیشن ملے گی؟ نہیں، آپ کو جواب ملے گا۔ ٹھیک۔ آپ کو صرف پیپلز پارٹی کا جواب نہیں ملے گا، آپ کو پاکستانیوں کا جواب ملے گا کہ آپ ہر قسم کا ایڈونچر نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں آئین ہے، پاکستان میں قانون ہے۔ ہاں، اگر کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں کمی پیشی ہے تو اپنا انپٹ دیجئے۔ آپ کا یہ انپٹ مناسب نہیں ہے کہ آپ کراچی کو کہیں کہ جی وفاق آ کے اس پہ قبضہ کر لے۔ مطلب ایک آپ نے بنانا ریپبلک سمجھا ہوا ہے پاکستان کو، ایک عرصے سے آپ نے سمجھا ہوا ہے، اور جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے اسی جماعت کے لیڈر پر اور کئی ان میں شامل لوگوں کے اوپر بڑی سنگین چارج شیٹ دی ہے۔ وہ بھی ہمیں پتا ہے، اور کسی وقت آپ کے پروگرام میں آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو تو وہ ساری چارج شیٹ دکھائیے گا۔ اور جو دوسرے موصوف کا آپ نے نام لیا، ان پر بھی چارج شیٹ انہوں نے لگائی ہے، جو کہ میئر رہ چکے کراچی شہر کے۔ اب ان کے حوالے سے دستاویز سامنے آ گئے ہیں، سب کے حوالے سے آ گئے ہیں، صرف ان کے حوالے سے نہیں، کہ کس وقت کس نے اس بلڈنگ کو غلط طریقے سے ریگولرائز کیا، کوئی چھان بین نہیں کی، کوئی انسپیکشن نہیں کی۔ اب جب آپ کے نام آنے لگے ہیں، وہ بھی آپ سزا اتنے و جزا کا نا۔ نظام نہیں ہے نا شازیہ صاحبہ، شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ وہ بھی ان کے ادوار میں بھی جو سب کچھ ہوا اس کے اوپر کوئی سزا و جزا نہیں تھی۔
ابھی بھی نہیں جو میں ابھی یہ دیکھیے دیکھیں نا آگ لگنا تو ایک حادثہ ہے, ایک ثانیہ ہے, آج کراچی میں لگی, آج لاہور میں بھی ایک جگہ کے اوپر ایک بالکل میں ہوٹل کے ان کو اندر آگ لگی ہے. میں ان کو قطعاً الزام نہیں دے رہی, مگر میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب 35 برس جی پیپلز پارٹی کے علاوہ دیگر جماعتوں نے اسی کراچی کو سنبھالا اور اس پر اپنی حکمرانی کا دعویٰ کیا اور بڑا دھڑلے سے وہ دعویٰ کیا, تو آپ سے بھی حساب بنتا ہے, ہم سے تو بنتا ہی ہے, جی ہم سے تو بنتا ہی, مگر ہم اس گیم میں پڑنا ہی نہیں چاہتے. ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اتنے بڑے انسانی ٹریجڈی پر ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. بہت دن پڑے ہمارے پاس اور بھی زندگی میں اور اس سال میں جب ہم یہ باتیں کر سکیں گے, لیکن بڑا نامناسب تھا یہ باتیں کرنا, یہ بیان بازی کرنا. 18ویں ترمیم جو کہ پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک بہت اہم اچیومنٹ ہے, جو کہ ایک بڑا پرانا مطالبہ تھا تمام صوبوں کا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب پہلی مرتبہ متفقہ آئین پاکستان کو دیا, اس وقت سے لے کر اور 2010 تک یہ مطالبہ چل رہا تھا. اچھا شازیہ صاحبہ, تھوڑا سا میں آپ میرا سوال لے لیجیے گا. پولیٹیکل ریکنسیلیشن کے ذریعے 9 ماہ کی ڈیبیٹ ہوئی, ڈسکشن ہوئی پارلیمنٹ کے اندر. ہم تو مطلب حیران ہے کہ اتنی بڑی ڈیبیٹ کو آپ کریڈٹ نہیں دیتے, اتنی بڑی ڈسکشن کو آپ کریڈٹ نہیں دیتے. جو اختیارات صوبوں کو منتقل ہوئے ہیں, عوام کو منتقل ہوئے ہیں, اس کو انڈرسٹینڈنگ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جس وقت یہ جو ہے وہ واپس لیا گیا تھا, گزشتہ جب 27ویں آئینی ترمیم کے سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی ساری, تو یہ واپس لے لیا گیا تھا کہ اور اس کے اوپر الزام یہ عائد کیا گیا تھا کہ یہ تو انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ ابھی وقتی طور پہ واپس لے لیں, اگلی دفعہ لے آئیں گے. نہیں, یہ واپس اس لیے لیا گیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا کیٹیگوریکلی کلیئرلی یہ بتا دیا تھا کہ 18ویں ترمیم کے اندر جو صوبوں کا شیئر ہے اس کو کم کرنے پر ہم بالکل آمادہ نہیں ہے, نہ سپورٹ کریں گے. اور دوسری بات, جو سبجیکٹس واپس لینے کی بات کی تھی اس پر بھی ہم کنونس نہیں تھے. مطلب یہ کہہ دینا کہ جی کام نہیں ہو رہا, تو 18ویں ترمیم سے پہلے جو پرابلمز پاکستان کو تھے, بشمول اس بلڈنگ کے حالات بھی 18ویں ترمیم سے پہلے کے ہیں نا. تو 18ویں ترمیم نے نہ اس معاملے کو خراب کیا ہے, نہ پاکستان کے کسی اور معاملے کو خراب کیا ہے. 18ویں ترمیم لیکن حکومتی وزراء فلور آف دا ہاؤس شازیہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے یہ 27ویں آئینی ترمیم آنی ہے, اس کے اندر یہ معاملات ایڈریس ہونے ہیں بلدیات والے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ معاملات ختم ہو گئے ہیں. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر آواز اٹھائے گی؟ 3 بل پاس ہوئے ہیں, اس پہ تو آپ لوگوں کی آواز ہی نہیں ہم نے سنی اس طرح سے. کس کے؟ یہ جو 3 بل کل پارلیمان میں پاس ہوئے آدھے گھنٹے کے اوپر صدر صاحب کے اعتراضات کے باوجود. میں اس پہ بھی آ جاتی ہوں, اور پھر میں بلدیات کا بتا دوں کہ 18ویں ترمیم اور بلدیات ایک الگ چیز ہے. 18ویں ترمیم تو جو تمام تر اختیارات تھے اس کے اندر آرٹیکل 140A ہے, وہ بھی 3rd ٹیئر آف گورننس کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے. کوئی یہ ابہام پیدا کرنا, غلط تاثر دینا کہ لوکل گورنمنٹ از ناٹ ٹچڈ ان دا آئین ان کانسٹیٹیوشن, دس از ٹوٹلی رانگ. اور یہی وجہ ہے کہ ہر صوبہ اپنا لا بناتا ہے, اپنے گراؤنڈ ریالٹیز پر بناتا ہے. سندھ نے اپنا لا بنایا. سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر گورنمنٹ نظام بھی ہے, قانون بھی ہے, ان کے نمائندے بھی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں. آپ ان کے کام سے مطمئن نہیں ہوں گے وہ ایک اور بات ہے, مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوکل گورنمنٹ سندھ میں نہیں. جہاں پہ نہیں ہے اس کی بات کریں. آپ جہاں سے بیٹھ کر یہ پروگرام کر رہی ہیں وہاں پر بھی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب سے بھی بات کر رہے تھے تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو بولنا چاہیے تھا. وہ الائز ہیں کہ صدر صاحب نے واضح طور پر تینوں بلز کے اوپر اعتراضات لگائے اور بڑے جینون اعتراضات تھے ان کے, لیکن ان اعتراضات کو ایڈریس کیے بغیر کیسے بل پاس ہو گئے؟ آپ لوگوں کی طرف سے اس کی آواز اٹھانی چاہیے تھی. صدر صاحب نے یہ پیسج جب بلز کا ہوا تو صدر صاحب کے پاس جب اسینٹ کے لیے گیا تو صدر صاحب نے اپنا جو لیگل ان کی ٹیم ہے ان کے طرف سے اعتراضات سامنے آئے. صدر صاحب نے ان اعتراضات کو واپس بھیجا اور اس کے بعد میں ایک بل کا حوالہ دے دیتی ہوں, اور سارے باقی مجھے ورڈ ٹو ورڈ چیزیں ابھی یاد نہیں, لیکن جو ایک بل کے اندر بالخصوص جو دانش سکولز کے حوالے سے تھا اس پر صدر صاحب کا یہ بڑا ویلڈ اعتراض تھا کہ ایجوکیشن کیونکہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے, وہ صوبوں کے پاس ہے, اسی لیے آپ اس کے اوپر اس طرح کی قانون سازی نہیں کر سکتے. دس ول بی وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اور بڑا ویلڈ اعتراض تھا, اور اس کو پھر نون لیگ نے ایڈریس کیا, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بات کی, اور سندھ حکومت کیونکہ یہ سندھ میں بنانے کی بات کر رہے تھے تو سندھ حکومت کو آن بورڈ لیا, اور اس کے بعد انہوں نے ترامیم جو ہے وہ پیش کی. ان ترامیم کو انکارپوریٹ کرنے کے بعد وہ بل پاس ہوا جوائنٹ سٹنگ سے. سو یس, نون لیگ کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو آئین اور قانون کے خلاف ہے, اور اگر ایسا ہوگا تو پھر صدر صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا اوپینین دے کر وہ بل واپس کریں. مختصراً مجھے بتائیے گا شازیہ صاحبہ
کہ غزہ جو پیس ایکارڈ ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی آفیشیل جو ہے وہ سٹیٹمنٹ اس طرح سے دیکھنے میں نہیں آئی ہے، تو پیپلز پارٹی کیسے دیکھتی ہے اس غزہ ایکارڈ کو؟ کیا یہ درست ہو رہا ہے یا پھر ایوان کے اندر بحث ہو جاتی تو بہتر ہو جاتا، جو کہ اپوزیشن کا اعتراض ہے؟ کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں اس وقت تک تو کوئی سرسری انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے. اب سرسری انفارمیشن پر تو پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعت بیٹھ کر اپنی میٹنگز کر کے اور کوئی لائے عمل نہیں بنا سکتی. یہی تو سوال ہے کہ سارے دستخط شستخط ہو گئے اور پیپلز پارٹی کو سرسری نیریٹو انفارمیشن نہیں دے سکتے. جی نیریٹو ہم نہیں دے سکتے. ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور بالخصوص نون لیگ کی جو حکومت میں لوگ ہیں وہ پاکستان کے موقف کو سامنے رکھیں گے، اور ہمارا موقف غزہ کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے، فلسطینیوں کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے. ہمارے جو فلسطینی بھائی بہن بزرگ بچے اور خواتین اس وقت جو شدید دہشت گردی کا شکار ہیں اور جس طریقے سے ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور جو ان کا آج حال ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہر انسانی درد رکھنے والے کو سمجھنا ہے، یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. تو ہم امید یہی کرتے ہیں کہ پاکستان نے اگر اس پر کوئی آفیشیل سٹینڈز لیا ہے تو وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر لیا ہوگا. یہ پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا کمیٹڈ کاز ہے. ہاں اب اس کے اندر جو خد و خال ہے جب وہ ہمارے سامنے آئیں گے تو پھر یقیناً ہم آپ کے ساتھ ایک پارٹی پوزیشن شیئر کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری پارٹی پوزیشن فلسطینیوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے.